کھجور نہیں چاہیے، حضور چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی نہیں چاہیے، رب کا حبیب چاہیے، دلوں کا طبیب چاہیے۔ ساری کائنات کے میرے محمد کے عشاق ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگوں اگر تم چاند سورج کہکشاں زمین آسمان سمندر سارے سونے کے بنا کے ایک طرف رکھ دو اور دوسری طرف کملی والا رکھ دو تو ہم کملی والے پہ ہاتھ رکھیں گے۔ کچھ نہیں چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ جنہیں مصطفیٰ مل گیا انہیں خدا مل گیا، جنہیں خدا مل گیا پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ چھوٹے بچے تھوڑی سی تکلیف کریں، یہ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں، تھوڑے سے ادھر ہو جائیں، اور سمجھدار بندے میرے سامنے آئیں۔ چھوٹے بچے اللہ پاک آپ کو نیک بنائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھدار بندے، بڑا آدمی ماشاءاللہ۔ اور جن حضرات نے درود شریف پڑھ لیا ہے وہ قریب قریب ہو جائیں، جن حضرات نے درود پاک پڑھا ہے وہ قریب قریب ہو جائیں۔ بیٹھے بھائی بیٹھے بیٹھے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، مختار حسین آپ کی اور میری ملاقات بننے والے جو سبب بنے ہیں، جناب حضرت قاری مختار احمد صاحب، قاری محمد یاسین صاحب، اور ہمارے ساتھ کل سے شفقت فرمانے والے بھائی محمد جمیل صاحب، ان حضرات کی وجہ سے آپ کی اور میری ملاقات کروائی ہے اللہ نے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ تھوڑی سی ڈبلنگ کم کریں بھائی، ڈبلنگ کم کریں، ای کو کم کر دیں، ڈبلنگ کم کر دیں۔ اردو سمجھتے ہیں نا؟ سادہ آواز کھولیں، میک کی آواز کھولیں۔ آپ حضرات اتنے شارٹ نوٹس میں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور سے اور صحابہ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ یہ محبتیں ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، آمین زور سے کہہ دو۔ دو جملے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے عشق۔ محبت اس وقت تک پاک ہے اور عشق تھوڑا سا بدنام ہو گیا ہے۔ جب سے یہ موبائل آئے ہیں تو موبائل پہ کیے ہوئے عشق یہ بن گئے ہیں فسق۔ اور محبت ابھی
ابھی تک پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اپنی بہن سے عشق ہے تو لوگ لڑ پڑتے ہیں، اگر وہ کہے مجھے اپنی بہن سے محبت ہے تو لوگ شاباش دیتے ہیں۔ حالانکہ عشق برا لفظ نہیں ہے۔ میں سادہ سے لفظوں میں عشق کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، کسی کی محبت میں جل جانا اسے عشق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبت اگر ماں سے ہو تو اس کے قدموں میں جنت بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت بیوی سے ہو، اپنی سے، محبت اگر بیوی سے ہو تو یہ اس کے لیے وفا بنتی ہے۔ محبت اگر بہن سے ہو اس کے لیے شفقت بنتی ہے۔ محبت بیٹی سے ہو تو رحمت کہلاتی ہے۔ محبت باپ سے ہو تو خدمت کہلاتی ہے۔ محبت استاد شیخ پیر سے ہو تو طریقت کہلاتی ہے۔ محبت چاند سے ہو تو چاندنی کہلاتی ہے۔ محبت سورج سے ہو تو تبانی کہلاتی ہے۔ محبت تاروں سے ہو تو نظارے کہلاتی ہے۔ محبت پھول سے ہو تو خوشبو کہلاتی ہے۔ محبت معاویہ سے ہو تو تدبر کہلاتی ہے۔ محبت علی سے ہو تو شجاعت کہلاتی ہے۔ محبت عثمان سے ہو تو سخاوت کہلاتی ہے۔ محبت عمر سے ہو تو عدالت کہلاتی ہے۔ محبت صدیق سے ہو تو صداقت کہلاتی ہے۔ محبت عائشہ سے ہو تو عفت کہلاتی ہے۔ محبت رسول سے ہو تو اطاعت کہلاتی ہے۔ محبت خدا سے ہو تو عبادت کہلاتی ہے۔ ماشاءاللہ مولانا، ماشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، سبحان اللہ۔ یہ ہو جاتی ہے۔ اچھا ابھی اگر آپ حضرات یہ جو ایسے بن کے بیٹھے ہیں یہ چھوڑ دیں تو پھر مزہ آئے گا۔ اسے کہتے ہیں اپنے گوڑے انو تالا لانا۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ محبت کا کرنا اور ہے اور ہو جانا اور ہے۔ دلیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جنت سے کھانے آتے تھے، تو جب قوم نے دیکھا کہ پکی پکائی مل رہی ہے تو انہوں نے محبت کی، محبت بڑی کی، بہت کھایا، بہت پیا، حلوے کھائے، جلوے کھائے۔ تو اللہ نے فرمایا بھی ان کو چیک بھی کریں یہ محبت میں سچے ہیں یا کچے ہیں۔ تو کہا میرے کلیم اپنی قوم سے کہو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، لڑیں دشمن سے۔ تو جو ہی بنی اسرائیل کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ اللہ کہتا ہے لڑو، انہوں نے کہا جی انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ موسیٰ کھانے پینے کی بات ہم سے کر، لڑنے کی نہ کر۔ تو لڑ اور تیرا رب لڑے۔ ہم تو بیٹھے ہیں یہاں، کھانے پینے کی بات ہمارے ساتھ کر۔ کوئی سامنے کوئی چیز رکھ دے تو ہم اس پہ قل واللہ بھی پڑھ دیں گے۔ یہ کل شریف، یہ ساتہ شریف، یہ 11ویں شریف، یہ 12ویں شریف، یہ 13ویں شریف، یہ 15ویں شریف، یہ 21ویں 22ویں شریف، یہ 30ویں شریف، یہ ماشاءاللہ یکم سے لے کر 30 تک ساری شریف شریف شریف، تبھی تو ہمیں مل گیا ہے شباز شریف۔ اگر لڑائی کی بات ہے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے محبت کی تھی، انہیں ہوئی نہیں تھی۔ اور ادھر آئیے، صحابہ نے کی نہیں،
صحابہ کو ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز نہیں آئی آپ کی؟ اگر یہاں بھی صحابہ والے نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ تو محبت انہوں نے کی نہیں، ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے ان کو محبت کروائی گئی تھی۔ اللہ نے محبوب چن چن کر دی اپنے محبوب کو، محب چنے محبوب کے لیے۔ کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا سبحان اللہ، کہ ایک خاتون حضور کا کلمہ پڑھتی ہے، 6 ماہ کا بچہ گود میں ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ابو جہل آتا ہے اور بچہ چھاتی سے ماں سے چھین کے زمین پہ پٹک کے مارتا ہے اور بچے کے دل پر نیزے کی نوک رکھتا ہے اور اس بی بی سے کہتا ہے، عورت سے، کہ ایک ہی سودا ہے، یا مصطفیٰ رکھ یا اپنا بچہ رکھ، ورنہ میں قتل کر دوں گا اگر محمد سے محبت کی تو۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ کی یہ صحابیہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا، رو پڑی نا، بس چھوڑ دوں، تو نبی کو چھوڑ دے گی؟ تو اس خاتون نے کہا، اس لیے نہیں رو رہی کہ یہ قتل ہو رہا ہے، اس لیے رو رہی ہوں کہ ایک ہے، کاش کہ ہزاروں بچے ہوتے اور میں محمد پہ قدموں پہ قربان کر کے کہہ دیتی، ابھی تیری عزت کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ان کو محبت ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے جب مشرکین نے حضور پر حملہ کیا تو آقا نے اعلان فرمایا، ابھی کون ہے، توجہ میری طرف رہے، آنے جانے والے آتے رہیں گے، کون ہے جو میری محبت میں اپنی جان کو فروخت کر دے؟ ہاں، یہ تو ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ ریاض صاحب، اللہ سلامت رکھ، توجہ ہے بھئی آپ کی؟ تو کہا، کون ہے جو فروخت کرے میری محبت میں اپنے آپ کو؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، تیروں کی بارش آئی دشمنوں کی طرف سے، حضرت زیاد زخموں سے چورو چور ہو کے سینکڑوں زخم کھا کے زمین پہ گرے، آخری سانس تھا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، میرے اس یار سے پوچھئے آخری وقت ہے، تیری آخری تمنا کیا ہے؟ اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے، اس کو آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ اردو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ سندھی مجھے نہیں آتی اور پنجابی آپ کو نہیں آتی، برابر ہو گیا کام۔ آہا، کیا تمنا ہے زیاد تیری؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے آہا کیا فرمایا، کیا تمنا ہے تیری، آخری تمنا بیان کر۔ تو حضرت زیاد کہتے ہیں، آقا کوئی تمنا نہیں ہے، صحت بھی نہیں مانگتا، زندگی بھی نہیں مانگتا، آخری تمنا یہ ہے کہ تیرے قدموں میں سر رکھوں اور شہید ہو جاؤں۔ آہا، نبی کے قدموں میں سر رکھوں اور شہید ہو جاؤں۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے اس پروانے کو حضور نے اپنی گود میں لٹا لیا، اور گود میں آتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب جس کو نبی کی گود میں موت آ جائے، آپ ساؤنڈ والے کا فون نہ سنیں، میری سنیں،
بھائی جس کو نبی کی گود میں شہادت مل جائے، آج کسی کا آخری وقت ہو اور بھائی ریاض صاحب سامنے بیٹھے ہوں اور اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے سنا ہے یہ کلمہ پڑھ کے فوت ہوا۔ بھائی سلطان صاحب پاس بیٹھے ہو اور کسی کی وفات ہو رہی ہو اور وہ کلمہ پڑھ جائے تو یہ گواہی دیں گے کہ میں ہوش و حواس سے گواہی دیتا ہوں یہ کلمہ پڑھ کے فوت ہوا۔ کسی کی گواہ کوئی گواہ بناتا ہے اپنی مسجد کے امام اور خطیب کو، کوئی امام بناتا ہے گواہ بناتا ہے اپنے پیر کو، کوئی گواہ بناتا ہے اپنے لیڈر کو۔ کسی کی موت کی ایمان کی گواہ ماں بن جاتی ہے، باپ بن جاتا ہے، مرشد بن جاتا ہے۔ صحابہ کی عزت پر اپنی ساری کائنات میں قربان کر ڈالو، کیسا سما ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی۔ آقا حضرت زیاد کو دیکھ رہے تھے اور حضرت زیاد میرے محبوب کے وضحا والے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو کہنے والا کہتا ہے کیسا وہ سما ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ آواز سبحان اللہ کی نہیں آ رہی؟ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ ایک اور دیوانہ بولا، اس نے کہا میں اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی، ناز ہے دیوانوں کا ذات کملی والے کی، کاز ہے پروانوں کا بات کملی والے کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کاز ہے دیوانوں کا بات کملی والے کی، یوم میثاق ملی ڈیوٹی سارے نبیوں کو، ہر زباں پہ جاری تھی نعت کملی والے کی۔ میرے آقا کی گود کسی مولوی کی گود نہیں، یہ کسی پیر کی گود نہیں، یہ کسی وزیر مشیر کی گود نہیں، یہ کسی کے مرشد کی گود نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کی گود نہیں ہے، یہ کسی دربار والے کی گود نہیں ہے، یہ گود آمنہ کے لال کی ہے، محبوب رب ذوالجلال کی ہے۔
یہ گود والا والضحیٰ بھی ہے، یہ گود والا واللیل بھی ہے، یہ گود والا ما ذاق البصر بھی ہے، یہ گود والا علم نشرح بھی ہے، یہ گود والا طٰہٰ بھی ہے، یہ گود والا یاسین بھی ہے، یہ گود والا مزمل بھی ہے، یہ گود والا مدثر بھی ہے، یہ گود والا محمد بھی ہے، یہ گود والا احمد بھی ہے، یہ گود والا عاقب بھی ہے، یہ گود والا ناصر بھی ہے، یہ گود والا مزمل بھی ہے، یہ گود والا مدثر بھی ہے، یہ گود والا اعلیٰ بھی ہے، کملی والا بھی ہے، سب سے نرالا بھی ہے۔ یہ گود والا ساری کائنات کا سردار بھی ہے، یہ گود والا محبوب پروردگار بھی ہے، یہ گود والا صدیق و عمر کا یار بھی ہے، یہ گود والا امت کا غمخوار بھی ہے، یہ گود والا رب کی توحید کا پہرے دار بھی ہے، یہ گود والا نبی آخر الزمان بھی ہے، یہ گود والا صاحب قرآن بھی ہے، یہ گود والا ختم نبوت کے تاج والا بھی ہے، عرشوں کے معراج والا بھی ہے، خلق عظیم کے مزاج والا بھی ہے، پیارے میلاد والا بھی ہے، یہ گود والا خوشبودار بھی ہے، یہ گود والا امت کا غمخوار بھی ہے، یہ گود والا جو اس کا دامن پکڑ لے دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار بھی ہے، یہ گود والا صداقت والا بھی ہے، یہ گود والا عدالت والا بھی ہے، یہ گود والا سخاوت و شجاعت والا بھی ہے، یہ گود والا سب سے نرالا بھی ہے، جس کی صورت بھی نرالی ہے اور جس کی سیرت بھی نرالی ہے۔ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا، جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری، حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ، قم کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری، اور سامنے آئی جب سیرت مصطفیٰ میرے، خوبیاں نظر آئی اس میں یہ ساری، بے خودی سے زباں پہ ہوا یہ شعر جاری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارد تو تنہا داری۔ تو گود میں حضرت زیاد کا حضور نے سر رکھ لیا۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، کتنی جی؟ دو والے بولیں، دو بیوی والے نہیں، دو آنکھوں والے، کہیں غلط فہمی میں نے چلے جائیں۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے نبی کی گود میں کون ہے، ہمیں نظر آتا ہے کس کی گود میں نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں بھائی فاروقی صاحب نے آپ کو نا جو شیلی تقریروں پہ لگا دی ہے، اب سریلی تقریر سنتے ہی نہیں ہے۔ نہیں سنتے، ماشاءاللہ۔ آپ تو وکالت کریں گے نا، میں معذور بندہ ہوں، میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کیسے بیان کروں؟ جی میں تو بھائی میٹھے میٹھے بھائیوں میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، دوائی اثر بڑا کرتی ہے اور کڑوی بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ٹیکہ لگاتے ہیں، بچے چین چین کرتے ہیں، میٹھی دوائی دو، کھا بھی لیتے ہیں، شفا بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی گڑ سے مر جائے بے ریاض، اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ آپ کی، ہم اندھے نہیں ہیں، کانے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ نبی کی گود میں کون کون آیا۔ تمہیں صرف حسن نظر آیا، حسین نظر آیا، میری نظر میں سینکڑوں صحابہ ہیں جو نبی کی گود میں تھے اور دم نکلا، دم نکلا ان کا حضور کے قدموں میں۔ نکل جائے جاں تیرے قدموں کے نیچے، میں پڑھتا ہی نہیں،
جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے وہ بولے، گاؤں کا پینے والے نہ بولیں، کیونکہ ہم تو گائے کا دودھ پیتے ہیں نا۔ اور ایک قوم وہ بھی ہے، ہم آگے سے برتن رکھتے ہیں، نیچے سے دودھ نکلتا ہے، وہ بیچارے پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں، تبرک دے، رب رسے مت کھسے۔ ہم سواریوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، ایک قوم وہ بھی ہے، سبحان اللہ، رب رسے مت کھسے، عقل نہیں ہے نا۔ اور سواری اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی پراڈو خریدے اور اس کے اوپر خوبصورت کپڑا ڈال کے لوگوں کو کہے آؤ نیچے گزرو۔ لوگ کہیں گے یہ سردار صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کار ہوتی ہے اوپر بیٹھنے کے لیے، بھئی ایک آدمی موٹر سائیکل کے خدا نخواستہ نیچے آ جائے تو ہسپتال جائے گا، اوپر بیٹھے ہو تو شہر جائے گا۔ ایک آدمی اوپر بیٹھ جائے چار ٹانگوں والے کے، نام نہیں میں لیتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، کسی کا مولا ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں جی، وہ ایک بیچاری چومنے لگی نا پونچھ پکڑ کے، پونچھل، تو اس نے کھینچ کے ٹانگ ماری مولا نے، تو غصے ہو کے کہنے لگی کوئی سجن اور دشمن کی پہچان بھی کیا کر۔ گھر جا کے خامد کو کہتی ہے یہ ہمارا مولا سنی ہو گیا ہے۔ اللہ توجہ ہے آپ کی۔ زیاد بن سکن حضور کی گود میں شہید ہوئے اور حضرت زیاد بن سکن کی شہادت کا گواہ مصطفیٰ بنا، اور جس کی شہادت عبادت ایمان کا گواہ کملی والا ہو، اس کے ایمان کا انکار کرنے والا دنیا سے بھی محروم جائے گا، قبر میں جوارے سے پاپوش بھی ہوگی اور حشر میں حضور کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ وہ ہیں جو میرے محمد کے گواہ ہیں، اور میرا محمد صحابہ کا گواہ ہے۔ کیا سما کیسا منظر ہوگا، تو میں محبت رسول کی بات کر رہا تھا، میں عشق رسول کی بات کر رہا تھا۔ یہ چنگاری جس کے سینے میں آ جائے پھر ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے، آگ کے انگاروں پر لیٹ کے بھی عشق والا نشہ نہیں اترتا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بھی عشق نبی والا نقشہ نہیں اترتا، حتیٰ کہ تختہ دار پہ چڑھ جائے پھر بھی وہ نشہ نہیں اترتا، لوہے کی کنگھی سے جسم کو ادھیڑا جائے پھر بھی وہ نقشہ اور وہ نشہ نہیں اترتا۔ اس لیے کہ میرا محمد جس کو توحید کا جام پلا دے ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے، بچے قربان ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، وطن قربان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، دھن قربان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اولاد قربان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کھجوروں کے پکے ہوئے باغ چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور مکانات چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آقا گھر نہیں چاہیے مصطفیٰ چاہیے، اولاد نہیں چاہیے مصطفیٰ چاہیے، باغات نہیں چاہیے مصطفیٰ چاہیے، کھجور نہیں چاہیے حضور چاہیے، کھجور نہیں چاہیے حضور چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی نہیں چاہیے، رب کا حبیب چاہیے، دلوں کا طبیب چاہیے۔ ساری کائنات کے میرے محمد کے عشاق ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگوں اگر تم چاند سورج کہکشاں زمین آسمان سمندر سارے سونے کے بنا کے ایک طرف رکھ دو اور دوسری طرف کملی والا رکھ دو تو ہم کملی والے پہ ہاتھ رکھیں گے۔ کچھ نہیں چاہیے مصطفیٰ چاہیے، جنہیں مصطفیٰ مل گیا انہیں خدا مل گیا، جنہیں خدا مل گیا پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا
چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھیے سارے فضل رب الاولا اور آواز آئے فضل رب الاولا اور بات سنو میں تقریر بھی کرتا ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں نعتیں میں پڑھتا ہوں اس معنی یہ ہے کہ ایک مولوی چار کام کرے تو ایک جلسے میں بھائی جی نعت خان علیحدہ ہوتے ہیں نظر قاری علیحدہ ہوتے ہیں خطیب الگ ہوتے ہیں اور ایک آدمی سارے کام کر جائے اور پھر بھی آپ اپنی جیبوں کو تالے لگا کے بیٹھ جائیں نعت خان نعت پڑھتے ہیں تو تم ماشاءاللہ اور میں ان سے اچھی پڑھتا ہوں مجھے کوئی بھی نہیں دیتا پڑھیے اب فضل رب الاولا اور کیا چاہیے پہلی ملاقات ہے دوستی لگ جائے گی فضل رب الاولا اور کچھ نہیں ہوتا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا آواز آئے فضل رب الاولا اور یا اللہ جو میرے ساتھ نہ بولے گھر جائے تو ساری رات کنڈی کوئی نہ کھولے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے نہیں کچھ ہو رہا ہے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے پڑھیے شہزادیوں فضل رب الاولا تمہارا بھلا ہو جائے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامان مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامان مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے صحابہ کا عقیدہ تھا کچھ نہیں چاہیے مصطفیٰ مل گیا سب کچھ مل گیا جنہیں کملی والا نہیں ملا انہیں کچھ بھی نہیں ملا صحابہ کھانے والے نہیں تھے کھلانے والے تھے لوٹنے والے نہیں تھے لٹانے والے تھے جو اپنی کھجوریں نہیں کھاتے وہ کسی اور کی کھجوریں بھی نہیں کھاتے جو اپنے باغ نہیں رکھتے وہ کسی اور کے باغ بھی نہیں رکھتے اس لیے میرے دوستو آپ کو خدا سلامت رکھے عشق نبی کا نشہ چڑھ جائے چاہے کالا موذی بے غیرت بے شرم کمینہ سانپ بھئی میں نے سانپ کو گالیاں دی ہیں اور سانپ بھی وہ جس نے صدیق کو ڈنگ مارے تھے جس سانپ نے صدیق کو ڈنگ مارا وہ بے غیرت بھی تھا صحیح بات ہے بے شک کمینہ بھی تھا بے شرم بھی تھا لعنتی بھی تھا اوپر اندر سے کالا بھی تھا اچھا میں سانپ کی بات کر رہا ہوں تم کہیں اور تو نہیں چلے گئے وہ جو غار میں جس نے ڈنگ مارا تھا اس کی بات کر رہا ہوں لیکن جو بھی صدیق کو ڈنگ مارے گا وہ لعنتی بھی ہوگا میں شکایت لگاؤں گا آپ کے قید محترم کو یہ بولتے نہیں تھے جو صدیق کو ڈنگ مارے گا جب بھی مارے گا وہ غار والا سانپ ہو یا بازار والا سانپ ہو وہ غاری سانپ ہو یا بازاری سانپ ہو کیا بات ہے یار وہ غاری سانپ ہو یا بازاری سانپ ہو جس زمانے کا ہو
جس ملک کا ہو جو صدیق کو ڈنگ مارے گا ہم اسے لعنتی بھی کہیں گے، بے غیرت بھی کہیں گے، کمینہ بھی کہیں گے، شیطان بھی کہیں گے، جہنمی بھی کہیں گے، اور صدیق کو جو سلام کرے گا ہم اسے اپنا امام بھی کہیں گے، ہم اسے امام بھی کہیں گے، پلکیں بھی بچھائیں گے۔ حضور ابو بکر کی گود میں اس سے بڑا مان عاشق نبی جننا کوئی نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے عاشق آئے، دیوانے آئے، پروانے آئے، پر صدیق جیسا عشق کسی نے کر کے نہیں دکھایا۔ گود میں حضور سو رہے ہیں، نیچے سے آیا موزی۔ ایک بابا مجھے کہنے لگا، 34 ماڈل بابا تھا میرے اعظم، 34 ماڈل، وہ مجھے کہنے لگا سانپ کو کچھ نہ کہا کرو۔ میں نے کہا جی گھر دماد رکھ لو۔ اتنا اچھا سانپ آپ کو لگتا ہے تو جناب گھر دماد رکھو، دودھ بھی پلایا کرو، صبح سویرے اٹھ کے اس کے منہ پہ بوسہ بھی دیا کرو، اور پھر میں دیکھوں گا جب چومتے ہو تمہیں چومتا ہے یا تم اس کو چومتے ہو۔ کہا جی نہیں وہ نبی کا عاشق تھا۔ میں نے کہا عاشق ہوتا، میں نہیں مانتا وہ عاشق تھا۔ کہا نہیں وہ نبی کا عاشق تھا، بڑی دیر سے غار میں بیٹھا تھا، حضور آئیں گے تو دیدار کروں گا۔ میں نے کہا ایسے عاشقوں کے منہ میں جوتی جانی چاہیے جو نبی کو بلاتے ہیں در پر نہیں جاتے۔ جو ہوتا ہے عاشق، اچھا آپ ایسا کریں لیٹ جائیں، سارے سو جائیں، میں تمہارے اوپر سفید چادریں ڈال کے کل شریف پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے پتا تو چلے نا انشاءاللہ کہ میں زندہ لوگوں میں نہیں بیٹھا۔ جو ہوتا ہے عاشقی وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشقی وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ صدیق کی گود میں آقا ایسے لگا جیسے رحل کھلا ہوا ہے، رحل کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے اور صدیق تلاوت کر رہا ہے۔ نیچے سے آ کے کہنے لگا ابو بکر پاؤں ہٹا، جان بچا، مجھے باہر آنے دے۔ ابو بکر نے کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد کو دیکھنا ہے۔ فرمایا بے وقوف، آج میں نے عمر کو نہیں دیکھنے دینا۔ کیونکہ میں نے زندگی میں 3 دعائیں مانگی تھی، ابو بکر کی دعائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی دعا، اللہ مال میرا ہو، حکم تیرا ہو، رستہ محمد کا ہو، سارا ہی خرچ کر ڈالوں۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ دوسری دعا، آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، دیکھنے والا میں اکیلا ہوں، اللہ نے یہ بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا، اللہ بیٹی میری ہو، بیوی مصطفیٰ کی ہو۔ ابو بکر مانگتا گیا، اللہ قبول، بولو بولو اللہ قبول، یا اللہ جو زور سے بولے اس کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ جن کا ہے وہ بولے، دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ التجائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جوڑے ملا کے دینے والا کون ہے؟ صدیق کی گود میں آقا آرام فرما رہے ہیں، نیچے آ کے کہنے لگا ہٹا۔ کیوں؟ میں نے دیکھنا ہے۔ فرمایا پہلے ادھر آ میرے پاؤں کی طرف، تاکہ دنیا کو پتا چلے مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے صدیق سے ہونا ضروری ہے۔ صداقت کے دروازے سے گزرو گے تو نبوت تک پہنچو گے۔ صدیق اکبر نے کہا اگر میں پاؤں نہ ہٹاؤں تو؟ اس نے کہا میری ڈنگ بڑا مشہور ہے، میرا ڈنگ بڑا مشہور ہے۔
تو صدیق نے کہا میرا سنگ بڑا مشہور ہے، اس نے کہا میں مار ہوں، اس نے کہا میں محمد کا یار ہوں، اس نے کہا ابو بکر میں ڈنگ ماروں گا، میرا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ فرمایا پاگل میں پانی مانگوں گا کیسے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ صدیق اکبر نے کہا کوثر کا بانٹنے والا میری گود میں ہے، مجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اچھا بھی اور آپ نہ پڑھ سکیں تو یہ تو پڑھیں گے نا صدیق اکبر، کہیں گے آپ؟ کیسے کہیں گے؟ جن کو صدیق سے پیار ہے ذرا زور سے کہہ دیں صدیق، صدیق، آواز نہیں آ رہی؟ صدیق، صدیق۔ آس پاس دیکھنا مت، کوئی خاموش ہو کے بیٹھو، پیار سے مارنا، سختی نہ کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ صدیق، صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، میرے ہادی میرے رہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر، صدیق اکبر، جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے، سخاوت میں پہلا نمبر، آواز آئے، سخاوت میں پہلا نمبر، سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اللہ بولا ابو بکر آج سودا پکا ہو گیا، غار میں میرے نبی کا خیال تو نے رکھنا ہے، قیامت تک مزار میں تیرا خیال میں رکھوں گا، غار تک تو پہنچا دے، تجھے مزار تک میں پہنچا دوں گا۔ آج کوئی دشمن میرے محمد کے قریب تو نہ آنے دینا، قیامت تک مزار میں کوئی دشمن تیرے قریب میں نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے کہ میری تقریر صرف بھائی ریاض صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ برکت ہے، یہ کوئی نہیں پراڈو لے، یہ محبت کی باتیں ہیں سارے۔ اللہ اچھا جی، غار میں تو پیرا دے، مزار میں پیرا میں دوں گا۔ اب نیچے بھی دشمن تھا، باہر سے بھی دشمن آ گئے، اور ایک دشمن نہیں تھا، ڈھیر سارے کافر تھے۔ یار میں نے کوئی درمیان میں جملہ بولا ہے؟ ابو جال بھی کافر، عتبہ بھی کافر، ابو لہب بھی کافر، اخنس بن شریک بھی کافر، تو سارے کافر تھے نا، مکے والے۔ آپ تو پھر کافر کہیں تو آپ اور طرف چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی کافر نہیں ہے، میں نے مکے کے کافروں کی بات کی ہے۔ یہ تلاش کرتے غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا مکڑی جالا تن، کبوتری انڈے دے، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا۔ ابو جال دوڑا آیا، ساری رات ادھر حضرت علی نے مصروف فرمایا، اب یہ ادھر آیا، پہاڑ کی چڑھائی چڑھی، چڑھتا کافروں کے پاؤں سے جوتے اتر گئے۔ اس دن سے اترے، یار مکے کے کافروں کی بات کر رہا ہوں، اس دن سے اترے
ایسے خجل خوار ہوتے ہیں آج بھی دمادم مست کلندر سارے شباز کلندر انشاءاللہ سارے دوزخ کے اندر ننگے پاؤں جا رہے. کیا بات ہے بھائی. میں نے کہا تمہارے پیر نے جو نہیں پہنی تھی تم کیسے پہنو گے. یہ جب پہنچا غار کے دروازے پر آگے سے کبوتری انڈے بیٹھے مکڑی نے جالا تلا ہوا. ابو جہل کہنے لگا ہائے مارے گئے. پہلے ادھر رواج تھا پھر یہاں آیا اب سمجھ تو گئے ہو نا بٹے. تو کھینچ کے ہاتھ مارا. ہائے یہ ہائے آج کی نہیں صدیق نے ان کی ایسی ہائے نکلوائی ہے ہائے ہائے لگے ہوئے. ہائے صدیق نبی لے گیا. ہائے صدیق فرمایا تو روتا تھا مسلح کو. صدیق مسلح لے گیا خلافت لے گیا. اب بے وقوف صدیق آج نبی کو بھی لے گیا. کہنے لگا یہاں کوئی نہیں. انہوں نے کہا تجھے کیا خبر یہاں کوئی نہیں. یہ مشرک بھی عجیب ہے. جہاں نبی ہوتا ہے کہتا ہے کوئی نہیں. جہاں نہیں ہوتا کہتا ہے. میری تقریر سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو 1 کلو دیسی بادام کھانے چاہیے. حالانکہ اللہ فرما بالکل ٹھیک. اب جو میرا جملہ سمجھ آ جائے تو ذرا سبحان اللہ کی داد دینا. پہلے سمجھنا. فرمایا ہاں بالکل ٹھیک. جن کافروں کو غار میں نظر نہیں آئے ان کو قیامت تک مزار میں بھی نظر نہیں آئے. غار میں بھی تھے مزار میں بھی تھے. غار میں بھی سرکار اکیلے نہیں تھے ساتھ یار تھے. اور مزار میں بھی سرکار اکیلے نہیں ہیں ساتھ یار ہیں لوٹتے بہار ہیں. تو صدیق چلو ایک جملہ مجھے صدیق کی شان میں یاد آ گیا. تازہ جملہ جو کہہ دو تو تمہارے اوپر پڑھ دو اور تمہارے اوتے پڑھ دے. ہاں نام عبداللہ. حضرت ابو بکر کا نام اصل کیا تھا؟ سارے یاد کرو کیا تھا؟ نام عبداللہ. صدیق لقب ہے محمد سے ملتا جس کا نسب ہے. صحابہ میں مانا ترانہ صحابی جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی. بچپن سے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے. کلمہ حق کا جو اعلان کرتے ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے. دیکھا تھا حبشی کا تھا خوش عقیدہ منہ مانگی قیمت سے اس کو خریدا. عشق نبی کا صلہ یہ ملا ہے محمد نے ساتھ اس کو اپنے لیا ہے. نقش قدم وہ چھپاتا گیا ہے نبی کو وہ کندھوں پہ بٹھاتا گیا ہے. بھائی بیٹھے رہنا ہمارا مذہب اندھیرے والا نہیں. ہم لیٹیں بند کر کے عبادت نہیں کرتے کیونکہ جن کی لیٹیں بند ہو جاتی ہیں ان کی شام غریب ہو جاتی ہے. یہ بجلی آئی ہے کہ گئی ہے؟ ماشاءاللہ. سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 آدمی احمق ہیں. ایک جو زندگی پہ اعتبار کرے دوسرا جو بجلی پہ اعتبار کرے. نہ پتہ زندگی کا کس موڑ پہ ختم ہو جائے اور نہ بجلی کا کب چلی جائے. جلدی کرے بھائی. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اگر آپ کی آواز آ رہی ہے میری آپ کو سنی جا رہی ہے تو پھر آپ کی آواز مجھے بھی سنیں. ایک دفعہ پھر
میرے سارے شہر دا بڑا غرق کرتا. تبھی تو مولویوں کو حکومت نہیں ملتی. جنہیں لیٹ چلانے نہیں آتی حکومت چلانی کیسی آئے گی؟ ہاں اللہ بڑا حکیم ہے. اللہ کو پتا تو مسجد چلاؤ. نام عبداللہ صدیق لقب ہے. نبی کے 4 یار تو چاروں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے. عبداللہ میں عین، عمر میں عین، عثمان میں عین، علی میں عین. اس لیے ان کو ماننا فرض عین. نام عبداللہ صدیق لقب ہے. محمد سے ملتا جس کا نسب ہے. صحابہ میں مانا ترانہ صحابی، جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی. بچپن سے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے، پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے. کلمہ حق کا جو اعلان کرتے، ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے. ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے. دیکھا تھا جو حبشی کا تھا خوش عقیدہ، منہ مانگی قیمت سے اس کو خریدا. عشق نبی کا صلہ یہ ملا ہے، محمد نے ساتھ اس کو اپنے لیا ہے. لکش قدم وہ چھپاتا گیا ہے، کندھے پہ اپنے بٹھاتا گیا ہے. تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے، وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے. تو صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر. سمجھتے کوئی نہیں ہے، آج زور لگوانا. تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے، وہ محمد کے پہلو میں. زور سے بولو، وہ محمد کے پہلو میں. سانپ کہنے لگا پاؤں ہٹا، جان نو بچا، مصطفیٰ نو جگا. پیر کو ہٹا، جان کو بچا، نبی کو جگا. عشق کہنے لگا نانا، محبوب کو جگانا نہیں، پیر کو ہلانا نہیں، جان کو بچانا نہیں. اس نے مارے ڈنگ کیا تنگ، بن گیا مولا علی کا ملنگ. تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آئے. حضور بیدار ہوئے، کیا ہوا؟ آقا کوئی موذی کالا ناگ ہے جو ڈنگ مار رہا ہے. میں گھبرانا نہیں، تیرے دشمنوں کا علاج اللہ نے میری زبان میں رکھا ہوا ہے. میرے آقا نے لعاب پاک لگایا، زہر کا اثر رب نے ختم فرمایا. یہ پیچھے سارے برہمن باہر سے کھڑے ہیں. ابو جہل کہنے لگا اندر ہوتے جالا ٹوٹتا. اللہ فرماتے ہیں سپر طاقت بنے پھرتے ہو، ٹوٹتا تم سے مکڑی کا جالا نہیں ہے. اندر جاتے تو ہانڈے ٹوٹ جاتے ہیں. امام حاکم نے یہاں عجیب جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نسل کا کبوتر مل جائے جس نے وہاں انڈے دیے تھے، اس کو ذبح کرو اور پریشر کوکر میں ڈال دو یا ہانڈیا میں ڈال دو. 1 سال 10 سال تک آگ جلاتے رہو، آگ اس کو کچھ نہیں کہے گی. کیوں؟ اس نے نبی کا پہرا دیا تھا. آپ بھی تو صحابہ کے پہرے دار ہیں نا؟ ہیں پہرے دار؟ کن کے پہرے دار ہیں؟ جن کے پہرے دار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ اور رات کو میں نے صحابہ کروائی، میرے بے زبان سٹیج چھوڑ کے بھاگ گئے. میں ایسے ہی بچ گیا جیسے حسین کربلا میں. مجھے بلانے والے فرو فرارا. تو الحمدللہ یہ جمیل صاحب گواہ ہیں. پھر سارا مجمع کھڑا ہو گیا. پتہ چلا میزبان کو میں دیکھوں کدھر گیا ہے، میرے مولا، میرے دوست، میرے خان کدھر ہو؟ میرے میزبان کدھر ہو؟ ان کا تم ادھر ہو، ہم ادھر ہیں.
ابھی تک میرا فون نہیں سنا اس نے. کہو سبحان اللہ. صحابہ کی عظمت کی طاقت ہی ایسی ہے, کسی کسی کو پچھتی ہے. ہاں جی, آپ ذرا سبحان اللہ کہو. میرے محبوب علیہ السلام کی پہرے دار جماعت کا نام کیا ہے؟ زور سے, زور سے. مزہ نہیں آیا, آواز نہیں آئی, 10 دفعہ کہہ دو. صحابہ. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جن کے ہیں دونوں ہاتھ. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں. اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں. اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں. قرآن کلام اللہ ہے, شان محمد کی, اور لسان محمد کی تقریر صحابہ. لسان محمد کی تقریر صحابہ ہیں. فرمایا اس کبوتر کو آگ کچھ نہیں کہے گی, جو پرندہ غار کے باہر پہرا دے اسے آگ کچھ نہیں کہتی, اور جو جھولی میں سلا کر پہرا دے اس بندے کو آگ کیا کہہ سکتی ہے. یہ عشق نبی تھا. یہ کیا تھا؟ بولو زور سے, عاشق بولو نبی کے. یہ عشق نبی تھا. عشق محبوب میں, عشق محبوب میں جو جان سے گزر حقیقت تو یہ ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں. گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا, دیکھیے محبوب کدھر جاتے ہیں. آہا. میرے معزز سامعین, یہ عشق تھا نبی سے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر جب تیر آ رہے تھے حضور کی طرف, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیوار بن گئے, چہرہ کافروں کی طرف کر لیا, سینہ دشمنوں کی طرف کر لیا, پیٹھ نبی کو کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر بھی آئیں گے میرے سینے پہ لگیں گے, میں مر جاؤں کوئی بات نہیں, میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. واہ صحابہ واہ. بھائی گنگا نہ بولے, باقی ہر کوئی بولے. ماشاءاللہ بھئی کیا بات ہے یار. اللہ سلامت رکھے. بیٹھے بھائی بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے یار. آپ نے تو چھوٹی سی جلسی بھی کانفرنس بنا دی ہے. یہ تو کانفرنس کا بچہ ہے نا. اللہ اکبر. اب یوں حضرت ابو دجانہ کھڑے,
تیروں کی طرف سینہ کیا ہوا ہے۔ کون سمجھائے ان کالے منہ والوں کو کہ صحابہ ایسے حضور کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ جی حضور کو چھوڑ گئے۔ اچھا ایک آدمی جو پاکستان میں بڑی تقریریں کرتا تھا، صحابہ نعوذ باللہ فرار ہو گئے، ایک FIR ہوئی، حضرت صاحب خود فرار ہو گئے اور لندن سے پیچھے بریک ہی نہیں لگائے، اب وہاں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے۔ میں نے کہا ادھر آؤ جناب، تشریف تو لاؤ۔ صحابہ کی جیالو تمہارا روب بھی بڑا ہے۔ منہ کر لیا کافروں کی طرف، سینے پہ تیر کھاؤں گا، ادھر تیر ہے، پیچھے بدر منیر ہے، بیان کرنے والا مولوی شبیر ہے، مجمع کی اخیر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیالات نے انگڑائی لی، کہا ابو دجانہ کیا کر رہا ہے؟ کام تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے تیری جان نکل جائے اور نبی کو پیٹھ کرنے والوں میں تیرا نام آ جائے۔ پھر کیا کیا؟ منہ کر لیا تیر کی طرف، منہ کر لیا پیر کی طرف، بدر منیر کی طرف، پیٹھ کر لی تیر کی طرف کہ اگر تیر آئے بھی، موت آئے بھی تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہونا چاہیے، والضحیٰ ہونا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، یہ میرے آقا کے دیوانے تھے، پروانے تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے دنیا غسیل ملائکہ کہتی ہے، ابھی تک غسل نہیں کیا، آواز آئی حی علی الجہاد، اسی حالت میں میدان میں پہنچے، جام شہادت نوش کر لیا۔ سارے صحابہ تلاش کر رہے ہیں، فلاں شہید مل گیا، فلاں شہید مل گیا، فلاں شہید مل گیا، آقا تمہارا حنظلہ نہیں مل رہا۔ حضور فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ غسل کر کے نہیں آیا تھا، جنت کے پاک فرشتے آسمان پہ لے گئے ہیں اور بادلوں میں جنت کے پانی سے میرے یار کو غسل دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک صحابہ کو پاک فرشتے پاک پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے علی کہتے ہیں، شیر جلی کہتے ہیں، حق کا ولی کہتے ہیں، سا نبی کا ویر ہے، صحابہ کا مشیر ہے، بڑا باضمیر ہے، علی ہمارا پیر ہے، لکھی قرآن کی تفسیر ہے، بتائی مولوی شبیر ہے۔ آپ حضرت علی کی عادت شریفہ تھی، جب بھی گھوڑے پہ سب گھوڑے کے اوپر جب بھی آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے تو مسکرا پڑتے تھے، علی کون؟ 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 نہیں مزہ نہیں آیا۔ کون؟ اگر علی ان کا ہے تو نہ بولو، اگر علی ہمارا ہے تو پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، علی علی ہے۔ حضرت علی کے نام پہ گھبرایا نہ کرو، علی کا نام سن کر منافق گھبرائے، ہم تو مومن ہیں، اصلی مومن ہم ہیں، ہم نے قبضہ کروا دیا علی پر، اس لیے میں بڑا زور لگا رہا ہوں تاکہ قبضہ چھوٹ جائے۔ جیسے کشمیر پہ ہندوؤں کا قبضہ، علی پر بھی چلو ہندوؤں کا قبضہ۔ آپ جب بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے مسکرا پڑتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی
یہ کیا بات ہے؟ جب بھی آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں۔ فرمایا ایک دن میرے محبوب، میرے آقا کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے، مسکرا پڑے۔ جب بھی میں گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہوں مجھے مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے، میں مسکرا کے حضور کی سنت زندہ کر دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ کیا؟ عشق، زور سے بولو عشق، اور زور سے بولو عشق، ذرا اور زور سے بولو عشق، عشق مصطفیٰ۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں عشق۔ جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں وہ صبح سویرے سویرے حجام صاحب سے موٹر وے نہیں بنواتے۔ تھوڑی سی اپنی فکر بھی کر لیں۔ اچھا ایک بابا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ بھی نائی کو کہتا ہے میری من۔ آگے سے نائی کہتا ہے بابا جی اب موٹر وے پہ کھڈے پڑ گئے، اب میرا استرا سیفٹی بلیڈ نہیں چلتے۔ تو آگے بابا کہتا ہے کچھ میں کرتا ہوں کچھ تو کر۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں پھونک بھروں گا۔ جب منہ میں پھونک بھری اور نائی نے رکھا ایسے سیفٹی تو منہ سے پھونک نکل گئی۔ اب آپ آگے دیکھے ہوا کیا ہوگا؟ قبر میں لٹیں ٹانگی ہیں اور پھر بھی کہتا ہے مجھے پپو بننے کا شوق ہے۔ اور ماشاءاللہ پھر داڑھی مچھیں ٹنڈ شنڈ کروا کے ستھرا ہو کے تبت کریم پاؤڈر شوڈر لگوا کے فیشل کروا کے اپنی بیگم سے کہتا ہے بیگم شریف کو، بیگم صحبہ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ آگے بیگم کہتی ہے جناب دوپٹہ لے لیں تو ہم دونوں بہنیں لگ رہی ہیں، نہ تیرا کچھ ہے۔ حضرت عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وکیل صاحب آئے بچے کو دم کروانے کے لیے۔ تو آپ نے جب بچے نے دیکھا شاہ صاحب کو، داڑھی بڑی ہوئی، مچھیں بڑی، زلفیں بڑی بڑی، شیر کا بچہ، بچے نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو نا وکیل صاحب، مولویوں کو دیکھ کے بچے بھی ڈرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا نہیں نہیں، اس نے ابا آج دیکھا ہے، پہلے اپنے دو مائیں سمجھتا تھا۔ ہائے، آؤ نبی کا عشق پیدا کریں۔ اچھا بھائی میرے بھائی جمیل صاحب مجھے بار بار ایک چٹ دے رہے ہیں کہ یہ سلطان باہو کا کلام پڑھیں۔ میں نے کہا ان کو اردو کا کلام سمجھ نہیں آتا، بابے کا کلام کیسے سمجھ آئے گا؟ انہوں نے کہا نہ ہی سمجھ آئے گی تو ہوں تو سمجھ آئے گی نہیں۔ بھائی ایک دفعہ بھائی ریاض صاحب ہوں پڑھیں تو 2 کلو دیسی گھی لگتا ہے۔ اب سن لینا، چیک کر لینا، ابھی تو مرے جی 1 پاؤ کے پیسے نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ تسبیح پھری اچھا سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ کہتے رہنا۔ تسبیح پھری تے دلی نیوں پھری تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے
چلے کٹے تے کچھ نیوں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے اب تو سبحان اللہ زور سے کہہ دے تو ایک دفعہ پھر کہہ دے ایک دفعہ پھر کہہ دے ایک مرتبہ کھل کے کہہ دے یہ میرے نبی کے عشق کی علامت تھی صحابہ ایک ایک ادا پہ جان دی ایک ایک ادا پہ جان دی صحابہ نے تو ہمیں سکھایا کہ نبی سے عشق کیسے کرنا ہے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے مال مانگے مال دیتے تھے جان مانگے تو جان دیتے تھے صحابہ مساجد کو آباد کرتے تھے صحابہ ایمان والے کہو صحابہ یار کیوں نہیں بولتے تم صحابہ 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 ایمان والے قرآن والے صحابہ ایمان والے قرآن والے زور سے کہنا ہے 4 دفعہ صحابہ صحابہ ایمان والے قرآن والے صحابہ ایمان والے بھی تھے اور صحابہ ایمان والے بھی تھے اور صحابہ کے اچھے عقیدے ہیں اس لیے قرآن میں صحابہ کے قصیدے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی اور سچی عشق کی مثال قائم کریں کیوں بھائی حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے حضور کے طریقوں سے پیار کریں گے حضور کی ازواج کا احترام کریں گے حضور کی بنات کا احترام کریں گے حضور کی جماعت کا احترام کریں گے حضور کے مکے اور مدینے کا احترام کریں گے حضور کے روضے کا احترام کریں گے اور جس اماں کا حجرہ ہے اس اماں کا احترام کریں گے زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے